حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدل آپ دونوں شہزادوں نے 25 حج ادا کیے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ حج پر روانہ گئے، حج کے سفر پر راستے میں امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی، تو آپ نے جب پانی کے لیے پیاس کا اظہار فرمایا کہ پانی کی طلب کا اظہار کیا، تو پھر دائیں بائیں جب نظر دوڑائی گئی تو دیکھا کہ خاتون اماں بزرگ ضعیفہ اپنے گھر کے باہر مٹکا لیے گھڑا لیے بیٹھی ہے کہ کوئی مسافر گزرے تو پانی پی لے۔ بڑے حسین دور تھے، جتنا بھی آپ اپنے سے گزشتہ زمانے یا ان کے احوال کو سماعت فرمائیں گے تو حسین سے حسین دور نظر آئے گا، اور یہ دور تو وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ساتھ بالکل جڑا ہے۔ اب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس خاتون کے پاس پہنچے، اماں اس انتظار میں ہیں کہ کوئی مسافر آئے پانی پیے۔ اب یقیناً کوئی مسافر پانی کی طلب کا ہوگا تو پانی پیے گا، بھوکا ہوگا تو روٹی کا سوالی بھی بنے گا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ کوئی مہمان آئے، مہمان آ بھی جائے تو رحمت بن کر آتا ہے، لیکن ہم خود ہی رحمت کو اپنے ہاتھوں سے واپس بھیج دیتے ہیں، یہ جھوٹ بول کر کہ ہم گھر میں نہیں، یہ کہہ کر کہ ہم ابھی مصروف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے ملاقات ہو اور دوست واپس چلا جائے، لیکن ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ یہ کھانے اور پینے نہیں آیا بلکہ اللہ کی رحمت بن کر آیا ہے، اور وہ لوگ خود اس انتظار میں بیٹھتے تھے کہ کوئی آئے اور ہمارے گھر مہمان بن جائے۔ اب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر خوش نصیب وہ خاتون جس کے مہمان بھی یہ شہزادے بنے، جن شہزادوں کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب آقا کی ہمیں یاد ستاتی، آقا کی محبت ہمیں، آقا کا عشق ہمیں تڑپاتا تو حسنین کریمین کے دولت خانے پہ حاضر ہو جایا کرتے، حسنین کریمین کی زیارت ہو جاتی، ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جایا کرتا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک میرے آقا کی تصویر تھے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس خاتون کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اماں پانی پلا۔ اماں نے ادھر سے ہاتھ مٹکے پہ گھڑے پہ رکھا، آنکھیں امام حسن امام حسین کے چہرے پر ٹکی تو اماں دیکھتی ہی رہ گئی۔ امام حسن نے پھر فرمایا اماں پانی پلا۔ اماں کہتی ہے بیٹا پہلے مجھے اپنے نینوں کی پیاس تو بجھا لینے دے، پہلے مجھے تو اپنی پیاس بجھا لینے دے کہ جن چہروں کے اندر دیدار مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہے، ایسے حسین چہرے تو میں نے پہلے کبھی دیکھے نہیں۔ اب اماں کی محبت نے جوش مارا، اماں کے پیار نے جوش مارا۔ اماں نے کہا بیٹا اگر کوئی غریب تمہیں دعوت دے تو دعوت بھی قبول کر لیتے ہو کہ نہیں؟ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دوسرے کے چہرے پہ دیکھا اور فرمایا ہاں یہ بھی میرے نانا کی سنت ہے، اگر غریب بلائے تو بھی ہم مہمان بن کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر عثمان غنی بلائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی میرے آقا مہمان بن کر چلے جاتے ہیں، اگر حضرت جابر غریب صحابی رسول بلائے تب بھی میرے آقا مہمان بن کر چلے جاتے ہیں۔ اب حسنین کریمین نے کہا ہاں ہم بھی مہمان بن جاتے ہیں، چل اماں تیری یہ خواہش، تیرا یہ ذوق، تیرا یہ شوق پورا کر دیتے ہیں۔ اماں آگے آگے، حسنین کریمین پیچھے پیچھے۔ اماں نے جا کر اپنی اوقات کے مطابق سیج سجا کر دونوں شہزادوں کو بٹھایا اور اماں نے پانی کی جگہ پر دودھ پلایا۔ دونوں نے دودھ پی لینے کے بعد دعا دینے کے بعد کہا اماں جب کبھی پھر مدینے میں آنا ہو تو ہمارے گھر بھی مہمان بن جانا، ہمارے گھر بھی چلی آنا، کیونکہ مہمان بننا بھی سنت مصطفیٰ ہے تو میزبان بننا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مہمان بنا کرتے تھے وہیں آپ میزبان یعنی آنے والوں کو اپنا مہمان بھی بنایا کرتے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعوت دے کر مدینہ طیبہ کی طرف چلے گئے۔ حج کی ادائیگی کرنے کے بعد مکہ المکرمہ کی حاضری کے بعد پھر واپس پلٹ آئے۔ کچھ
کچھ عرصہ بیت گیا کہ ایک دن امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا وہی اماں، وہی خاتون مدینہ طیبہ کے بازار کے اندر، مدینہ طیبہ کے بازار کے اندر خرید و فروخت کر رہی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اماں چل آج ہماری مہمان بن جا۔ اماں نے بغیر دیکھے جواب دیا بیٹا جس کو جانتی نہیں اس کے گھر میں نہیں جاتی، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے جب غیر مرد تم سے بات کرے تو خاتون کے لیے حکم ہے کہ سختی کے ساتھ جواب دے دے، کیونکہ خاتون جب نرمی سے بات کرے گی مرد کے دل میں پھر پیار اور خواہش پیدا ہوگی جو انسان کو گناہ تک لے جائے گی۔ اور اماں تو عمر بھی تجاوز کر گئی، اس کے بعد بھی اماں نے کہا بیٹا جسے جانتی نہیں اس کی طرف جاؤں کیوں، بغیر دیکھے جواب دے دیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کرم فرمایا، دوڑ کر آگے آ گئے، جب چہرے پہ نظر پڑی تو اماں قربان ہو گئی، کہنے لگی سونیا تجھ پر تو 100 بار قربان جاؤں۔ اب امام حسن مجتبیٰ آگے گئے، اماں مہمان بن کر پیچھے۔ اس دن اماں نے اپنی اوقات کے مطابق سیج سجائی تھی، آج شہزادے نے اپنی شان کے مطابق سیج سجا کر اماں کو مہمان بنا کر بٹھایا، کھانا کھلایا گئے۔ اماں نے دیا تھا اپنے ظرف کے مطابق دودھ پلایا تھا، شہزادوں نے دیا اپنے ظرف کے مطابق۔ امام حسن مجتبیٰ نے 100 بکریاں بھی عنایت فرمائی، 1000 درم بھی عنایت فرمائے، اور خادم کو بھیجا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ جا کر کہو اس حج کے سفر کے اندر اس اماں کے دولت خانے پر جا کر، اس کی کلی میں جا کر، اس کی کٹیا میں جا کر، اے امام حسین صرف میں نے ہی دودھ نہیں پیا تھا، دودھ تم نے بھی پیا تھا۔ اب امام حسین کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو 100 بکری آپ نے بھی عطا فرمائی، 1000 درم آپ نے بھی عطا فرمایا۔ اماں نے اپنی طاقت کے مطابق نوکری پیش کی تھی، ان شہزادوں نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا ہے۔ جو ان سے پیار کرے محبت کرے یہ سامنے والے کے مال کو نہیں دیکھتے، یہ محبت اور پیار کو دیکھتے ہیں۔ نبی کا گھرانہ اور نبی کی آل کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے جہاں سے پھر کبھی آنے والا خالی بھی نہیں لوٹتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت اطہار سے، حسنین کریمین سے، اس مقدس گھرانے سے پیار کی توفیق عطا فرمائے۔